اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی 77 یعنی 77ویں آیت پڑھی گئی۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پھر کاٹ ڈالی ٹانگیں انہوں نے اونٹنی کی اور سرکشی کی حکم کی اپنے رب کی، اور کہا اے صالح لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم دھمکی دیتے ہو ہم کو، اگر ہو تم بھیجے ہوئے رسول۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا، انہوں نے انکار کیا اور پھر اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور کہا کہ تم عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ آج ہم کریں گے 77 سے 83 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر آ لیا ان کو ایک سخت زلزلے نے، پھر رہ گئے وہ اپنے گھروں میں پڑے اوندے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پھر منہ پھیر کر چلے گئے صالح ان سے یہ کہتے ہوئے کہ اے میری قوم، یقیناً پہنچا دیا تھا میں نے تم کو یہ پیغام اپنے رب کا، اور میں نے نصیحت کی، خیر خواہی کی تھی تمہاری، لیکن نہیں پسند کرتے ہو تم اپنے ناصح کو، یعنی خیر خواہی کرنے والوں کو۔ حضرت صالح علیہ السلام چل دی۔ آیت نمبر 80۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور بھیجے لوط علیہ السلام کو جب کہا اس نے اپنی قوم سے، کیا تم کرتے ہو وہ فحش اور بے حیا کام جو نہیں کیا تم سے پہلے ایسا کسی نے بھی عالمین جہاں والوں میں سے۔ 81۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ۔ بلا شبہ تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے چھوڑ کر عورتوں کو، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو گزر جانے والے ہیں حد سے۔ اب لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے، ان کی قوم کتنی بے حیا اور فحش تھی۔ 82۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ اور نہیں تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہی کہا انہوں نے، نکال دو ان لوگوں کو اپنی بستی سے، یقیناً یہ لوگ ایسے ہیں جو بنتے ہیں بہت پاک باز۔ 83۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر بچا لیا ہم نے اس لوط کو، یعنی لوط علیہ السلام کو جو کہ پیغمبر تھے، اور اس کے گھر والوں کو علاوہ اس کی بیوی کے جو تھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر نبی کے اور اس کی امت کا بتا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے پیغام دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کس طرح انہوں نے انکار کیا، پھر کس طرح ان کو سخت زلزلے نے یا عذاب نے آ لیا یا کسی مصیبت نے آ لیا، اور اس طرح وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ قرآن شریف کو آہستہ آہستہ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے، یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ زندگی ہے، اور اسی سے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، یہی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے سارے احکامات اس میں موجود ہیں۔ تو قرآن اور سنت دو ہی چیزیں ہیں، سنت وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا، اور قرآن میں جو کچھ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے وہی مشعل راہ ہے اور وہی ضابطۂ حیات ہے۔
صدق اللہ العظیم.